السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس ویڈیو میں یا اس کے بعد چند ویڈیوز میں جماعت کی نماز سے متعلق ہم کچھ چیزیں جانیں گے، سمجھیں گے۔ حضرات گرامی، جماعت کی شریعت اسلامیہ میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جماعت کی نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ آئے بلکہ گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اللہ اکبر، تو بڑی وعید ہے یہ کہ نماز کی اذان سن کر کے مسجد نہ جانے والے کی نماز ہی نہیں ہوگی بغیر کسی عذر کے، اگر کوئی مسجد نہیں جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں جب مسجدیں بند ہوئیں تو ان لوگوں کو زیادہ پریشانی ہو گئی جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ زیادہ اس پر آبجیکشن کرنے لگے، خاص طور سے جب گلف میں بند ہوا پہلے وہاں کی مسجدیں بند ہوئیں تو ان حکومتوں پر یہاں سے بیٹھ کر کے تانے کس دینا اور ان حکومتوں پر انگلی اٹھا لینا، ان حکومتوں کے خلاف آواز لگا لینا، ان حکومتوں کے خلاف تحریریں لکھ لینا بڑا آسان ہے۔ تو لوگ سب کچھ کر گئے، جب اپنے یہاں پڑی اور اپنی مسجدیں بند ہو گئی تو خاموش ہو گئے۔ تو یہ امت جسے اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا تھا، میانہ روی اختیار کرنے والی امت بنایا تھا، اس امت نے یہ نہیں سیکھا۔ یا تو اس کے ہاں افراط ہے یا تفریط ہے، حالانکہ دونوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک نابینا شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب تو تمہیں نماز کے لیے مسجد آنا ہی ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ جماعت کی اہمیت بجا، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ جماعت کی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، سراغوں پہ، لیکن فرض نہیں ہے جماعت کی نماز، کیونکہ یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھی، ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب وہ نوجوان تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ نوجوان تھے، جب آپ نماز پڑھ چکے تو دیکھا کہ دو آدمی مسجد کی ایک جانب میں موجود ہیں اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو آپ نے انہیں بلوایا، انہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پٹھے کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے وہ۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا رکاوٹ تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ کر آئے تھے، ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ کر کے مسجد آئے اور مسجد میں دیکھے کہ نماز ہو رہی ہے تو وہ اس حالت میں امام کے ساتھ مل جائے، یہ نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے، جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے نفل نماز ہو جائے گی، یعنی بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو آ کر کے شریک ہو جانا، گرچہ ہم نماز پڑھ چکے ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھی ہوئی نماز کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی۔ اگر جماعت کی نماز فرض ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ تم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہے اس لیے تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی، تم کو ہم لوگوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جماعت کی نماز چونکہ فرض نہیں، اس سے استدلال یہ کیا جا رہا ہے اس حدیث سے کہ جماعت کی نماز چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ تم یہاں پڑھ لیتے تو یہ نماز نفل ہو جاتی، کوئی حرج نہیں تھا، تم کو پڑھنا چاہیے تھا، مسجد میں آ کر بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ تو حضرات گرامی، جماعت کی اہمیت سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز جماعت کی فضیلت اور پھر جماعت کے لیے کچھ چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی،
میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔